السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ایم ہیئر ان جرمنی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں جہاں ہوں گے خوشحال ہوں گے. خوشحال رہنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری مینٹل اسٹیبلٹی. مینٹل اسٹیبلٹی سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، جس کے لیے کوئی نہیں پوچھتا. ایک لڑکی گھر میں بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، ساس بھی ہے، نند بھی ہے. ایک لڑکی پہ اتنے رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن ان سب رشتوں سے جو جڑے لوگ ہیں وہ آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں فزیکلی، ہمیں فیور ہوتا ہے، ہمیں فلو ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی بھی فزیکلی جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے، تو ہم سے سب پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو، میڈیسن لی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہم بھی بھاگتے بھاگتے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. بٹ اگر ہم مینٹلی ہیلدی نہیں ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. کیوں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم خود اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. ایکچولی میں ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مینٹلی اسٹیبل ہیں. مینٹلی اسٹیبل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پاگل ہیں یا یہ. مینٹلی اسٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی ہے، وہ ہیپی ہے. کیونکہ اگر مائنڈ ہیلدی ہے تو آپ کی لائف ہیلدی ہے، مائنڈ ہیلدی ہے تو آپ کا لائف سٹائل ہیلدی ہے. اگر آپ کا مائنڈ ہیپی ہے تو آپ کی فیملی ہیپی ہے. ایک لڑکی جس پہ اتنی ساری رسپانسبلٹیز ہیں، اگر وہ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے، ہیپی نہیں ہے، تو وہ اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو کیسے ہیلدی اور ہیپی رکھ سکتی ہے. میرا آج کا ولاگ ان سب لڑکیوں کے لیے ہے جو اتنی ساری رسپانسبلٹیز ایک ساتھ جو ہے اس کو پرفارم کر رہی ہیں، ایک ساتھ نبھا رہی ہیں. ایٹ اے ٹائم ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. وہ ایٹ اے ٹائم اپنے گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اپنے اماں ابا کا خیال ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے. تو جب تک آپ کا مائنڈ ہیلدی ہے، جب تک آپ کا مائنڈ ہیپی ہے، تو ان سب رشتوں کو لے کے آپ چل سکتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ آج کا وقت، آج کا دور ایسا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کی بات سننے کے لیے. اس لیے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. صرف اتنا کہوں گی کہ اپنے لیے صرف 5 منٹ، روزانہ کے 5 منٹ آپ اپنے لیے نکالیں، اپنے لیے سوچیں. ایک کمرے میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور یہ چیزیں سوچیں کہ کیا آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی ہے، کیا آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہیپی ہے. کیونکہ میں جانتی ہوں ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے مائنڈ میں بہت سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈپریس رکھتی ہیں، بٹ ہم وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں. اگر تو ہم بہت ہی پرائیویٹ پرسن ہیں تو آپ اپنی باتیں، اپنی پرابلمس جو ہیں وہ ایک ڈائری پہ لکھیں. بلیو می، یہ ایک ایسی تھیراپی ہے جس سے آپ کو ہوگا کہ نہیں، یہ تو بہت سی مائنر چیزیں ہیں جو میں اپنے مائنڈ میں اوور تھنکنگ کر رہی تھی. تھنکنگ از ناٹ اے پرابلم، اوور تھنکنگ از اے ڈیزیز. اوور تھنکنگ از اے سائیکولوجیکل پرابلم. جب ہم ایک چیز کو بہت زیادہ اوور تھنک کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ جو اوور تھنکنگ ہے، جو کنفلکٹس ہیں، کیونکہ ایک چیز صحیح ہے، ایک چیز غلط ہے، بٹ جب ہم ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، دین جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اور کنفلکٹ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، وہ ہمیں اوور تھنکنگ پہ جو ہے وہ مجبور کرتا ہے. ایک چیز میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے یا جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. اگر تو اس کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے. آپ کی اوور تھنکنگ نہیں ہے، آپ کا خود کو لے کے اتنا زیادہ سوچنا اور اپنی لائف کو لے کے اتنا زیادہ پیک پہ چلے جانا
کہ آپ جو ہو وہ خود بھی خوش نہیں رہ پاتے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں رکھ پاتے ہو. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کوئی پرابلمس چل رہی ہیں تو اس کو اوور تھنک نہیں کریں، اس کے لیے صرف دعا کریں، کیونکہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے. آج کی میں آپ کو ایک تھیراپی بتاؤں گی. آپ ایک روم میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور ریلیکس ہو جائیں. 2-3 منٹ کے لیے یہ سوچیں اپنی ساری پرابلمس جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری لائف میں پرابلم چل رہی ہے. پہلے تو ایک لمبا سانس لیں، ان پرابلمس کو سوچتے سوچتے اپنے انہیل یور آل پرابلمس، جیسے سانس اندر لے کے جاتے ہیں. نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ میری یہ سارے پرابلمس جو ہیں وہ حل ہو جائیں. وہ یہ سوچتے سوچتے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، وہ اپنے بندے سے اس کی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ سوچتے سوچتے پھر آپ نے ایکسہیل کرنا ہے اپنی ساری پرابلمس کو اس سانس کے ساتھ باہر جو ہے وہ ایکسہیل کر دیں. بلیو می، آپ کا مائنڈ اتنا فریش ہو جائے گا اور آپ کو اتنا سکون ملے گا. 1 دن یہ کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، 1 ویک جو ہے آپ اس کو پراپرلی کریں گے تو انشاءاللہ میں اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی کوئی تھکن جو ہے وہ دور ہو گئی ہے. میرا آج کا میسیج ان لڑکیوں کے لیے ہے اور ان لڑکوں کے لیے بھی ہے جو ڈپریس رہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ایک دفعہ بس آپ یہ سوچیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرتا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.